اس ماہ مبارک کا ادب کرنے والا بھی وہ بھی رمضان کے فیض سے معروم نہیں ہوتا۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک مجوسی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی تھا، اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ بیٹے نے علل اعلان سب کے سامنے کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارا، زوردار ایک تماچا اس کے منہ کے اوپر رسید کیا، اور ڈانٹ کر کہا کہ میرے بیٹے، رمضان المبارک کے اس مہینے میں سب کے سامنے کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ بیٹا کہتا ہے کہ والد صاحب آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں کھاتا ہوں، لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، تو چھپ کر میں کھا جاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور وہ جنت الفردوس کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مجوسی تھا، رمضان المبارک کے مہینے کا ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس کی بہاریں بھی نصیب فرمائی۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کہ ایک مجوسی وہ اس مہینے کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ تو جو ایک مسلمان اس مہینے کی قدر کرے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے نا روزہ نہ رکھنا، یہ علیحدہ گناہ ہے، یہ علیحدہ بندہ ذاتی طور پر مجرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ روزہ بھی نہ رکھنا اور سب کے سامنے کھاتے پھرنا، یہ دوسرا گناہ ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ اس کی بے قدری ہے، یہ ناشکری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے احباب جنہیں فکر تک نہیں، سارے سب کے سامنے کھا رہے ہیں، سب کے سامنے سگریٹ بھی پی رہے ہیں، سب کے سامنے پانی پی رہے ہیں، سب کے سامنے سارے معاملات کر رہے ہیں، اور تو اور یہ آپ دیکھیں کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو شرم حیا تک نہیں ہے۔ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کلفیاں بیچنے والے ہمارے مسلمان ہی نہیں ہیں، اور کون ہے؟ صبح شام رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ کلفیاں بیچ رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی پاپڑ بیچنے والے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ بھائی کوئی تو انہیں سمجھائے نا، کوئی تو انہیں سمجھائے، اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی بندہ اس کو پکڑ کر سمجھائے۔ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان المبارک اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور ظلم کیا ہے؟ دوسرا اور ظلم یہ ہے کہ صبح تو جس نے روزہ نہیں رکھنا اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے، سحری نہیں کرنی، اس نے کب اٹھنا ہے؟ اس نے پھر 9 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، پھر دوپہر کو کھانے کا بڑا اہتمام ہو رہا ہے، اور گھروں میں نے خود دیکھا ہے گھروں کے اندر تندوریاں کو گرم کر کے دوپہر کو کھانا بنایا جا رہا ہے۔ بھئی یہ کہاں سے کہاں کی انصافی ہے؟ اتنی نادانی، اتنی غفلت اور اتنی بے قدری، اتنی جو ہے اس کے اندر غور کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے، دوپہر کو بچوں کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے، تو اس کا یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ سحری کے وقت اٹھ کر عورتیں، مائیں بہنیں سب کے لیے کھانا بنا لیں۔ جو مریض ہیں، کوئی دیگر لوگ ہیں، کوئی بچے ہیں، تو ان کے کھانے کا ٹائم صبح سحری کے وقت دوپہر کا کھانا بھی بنا دیں، اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ رمضان المبارک میں دن کے وقت چولہا گرم نہیں ہوگا، دن کے وقت تندور گرم نہیں ہوگا، دن کے وقت ہنڈیاں نہیں بنائی جائے گی، بھائی صبح یہ بنایا جائے گا سحری کے وقت۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھ کے کھا لیں، سحری کا ثواب تو ملے ہی گیا نا، اور اس کا ادب کا ثواب بھی ملے گا۔ جب ایک مجوسی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی برکت سے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک مسلمان جب اس مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا ادب یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمیں اہتمام ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اگر نہیں روزہ رکھا تو گھر میں آپ بیٹھ کے چھپ کے کھا لیں، دوسروں سب کے سامنے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اس کی رمضان المبارک کا ادب نہیں کر رہا ہے، دوسرا یہ ہوگا جو بھی دیکھا گا وہ آپ کے خلاف بدگمانی تو کرے گا، دیکھے گا وہ دیکھو جی ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے، فلاں کو میں نے دیکھا ہے وہ پانی پی رہا تھا جی، فلاں کو دیکھا وہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ بدگمانی علیحدہ ہوگی، ایک برا گمان تمہارے خلاف اور جائے گا، غیبتیں ہوگی، یہ آگے سلسلہ گناہوں کی اور شروع ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا ادب احترام یہ ایک اشد کرنے کی ضرورت ہے۔